السلام الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى في مقام آخر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن عظیم شان اللہ العزت کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو قرآن مجید کی طرف لانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، جو اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں انہیں اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، جو قارئ و ذلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو عوج سریہ میں پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ برکتوں کا خزانہ ہے۔ آج مسلمان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں تو ہیں، برکت نہیں ہے۔ اولاد ہے نافرمان، برکت نہیں ہے۔ شادی کے بعد بیوی ہے، لڑائی جھگڑے، برکت نہیں ہے۔ تنخواہ ملتی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں ہے۔ صحت میں برکت نہیں، کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم نوجوان ہوں گے جو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تو قرآن سے تبرک حاصل کر اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کی برکت والی، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کا نام بھی برکت والا ہے۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی برکت والا ہے۔ یہ برکتوں کے خزانے ہیں۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا برکتیں آئیں گی، جتنا قرآن سے محبت بڑھے گی اتنا برکتیں آئیں گی۔ مسلمان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ ہر گھر کے اندر برکت کا کنواں موجود ہے، خزانہ موجود ہے۔ اب اس کو نہ پڑھیں ہم تو یہ ہماری کم قسمتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب بھی کفار آتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن مجید کی برکت ایسی تھی کہ وہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔
آج بھی قرآن سینوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اسے ہم پڑھیں تو تب بات ہے نا۔ دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا، دریا اپنے راستے خود بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید برکت کا وہ دریا ہے کہ جو اپنے راستے خود بنا لیتا ہے، انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس سے ساری ہلاتی۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی انوکھے آلات نہیں تھے، کوئی آلات حرب نہیں تھے، وہ اپنے سینوں کے ساتھ قرآن کو لے کر نکلے تھے، اور جہاں قدم بڑھتے گئے وہاں ان کو فتح ملتی گئی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردے تھے، قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو مسیحا بنا دیا۔ آج بھی ہم اگر قرآن مجید سے اپنی محبت کو پکا کر لیں تو ہم مردے بھی مسیحا بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی برکتیں، اس کی مقناطیسیت آج بھی وہی ہے جو 14 سال پہلے تھے۔ چنانچہ نبی نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا یہ سب سے بہتر عمل ہے، اس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت قرآن مجید کے ساتھ محبت سے ملتا ہے۔ اس بندے کو قرآن مجید کے ساتھ محبت کتنی ہے، تلاوت میں اس کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، مگر یہ مزہ ہر بندے کو نہیں ملتا۔ اس کو ملتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شفیتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ کا کلام پڑھنے سے تمہارا دل کبھی بھی نہ بھرتا، دل چاہتا اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو آئس کریم کھانے کو مل جائے تو ایک آئس کریم پہ ان کا جی نہیں بھرتا، ان کا جی جاتا ہے ایک کے بعد دوسری ملے، پھر تیسری ملے، پھر کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے۔ خوب وہ یہی کیفیت مومن کی ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل پہ ایسی مٹھاس آتی ہے کہ دل چاہتا ہے میں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور دشمن آ رہا تھا، ان کو تیر لگے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز نہ ختم کرتا، تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرنا تھا، ویسے پھیرنا ہی نہیں تھا۔ اور آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک مچھر اور ایک مکھی ساری توجہ ہٹا دیتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے ہمیں مزہ نہیں مل رہا ہوتا، قرآن مجید کے لطف سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ جس طرح ایک نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہو سکتا، دل پہ گناہوں کے اثرات ہوں، وہ دل اللہ تعالیٰ کے قرآن کی لذتوں سے واقف نہیں ہو سکتا۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے
اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت عطا فرما۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا کھانا تو قضا ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت قضا نہیں ہو سکتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، بلکہ اخبار کو چاٹ لیتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی خبر ان کو پتہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے دل کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے کلام کو اخبار کا درجہ تو دے دو۔ لوگ اخبار پڑھے بغیر دن نہیں گزارتے، اور ہم قرآن پڑھے بغیر دن گزار لیتے ہیں۔ احساس کرنے کی بات ہے، ورنہ تو انسان ضرور تھے تو صبح صبح قرآن سے اپنے دل کو منور کرے، رات کو سونے سے پہلے قرآن سے اپنے دل کو منور کرے، اور درمیان دن میں بھی جو صورتیں یاد ہیں وقتاً فوقتاً ان کو پڑھتا رہے۔ قرآن مجید کی اپنی ایک لذت ہے، اور قرآن مجید شافع ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید بڑا جھگڑالو ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، بحث بھی واسطہ کرے گا، یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ کیوں جہنم جا رہا ہے؟ یا تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیں یا اس کو جنت بھیج دیں۔ قرآن مجید ایسا وکیل ہے، اللہ اس کی بات کو قبول فرمائیں گے اور جہنم میں جانے والے بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت بڑھا لیجیے۔ ہر بندے کا دوست ہوتا ہے، فلاں جی میرا بڑا دوست ہے، بھئی اصل دوست تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ قرآن مجید کی برکتیں جب زندگی میں آنے لگ جاتی ہیں تو پھر انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی محبت سکھائیے، گھر کی عورتوں کو قرآن مجید کی محبت سکھائیے، حتیٰ کہ گھر کے سارے افراد قرآن مجید کے عاشق بن جائیں۔ سیدنا عثمان غنی اللہ نے فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو جو قوم قرآن مجید کے ساتھ رکھی ہو گئی، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ کی پہاڑی سے اتر رہے تھے، ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا ہو گیا۔ اب مکہ مکرمہ کی چلچلاتی دھوپ ہے اور سارے لوگ کھڑے ہیں، پسینے سے شرابور، گرمی کے حال برا، سمجھ نہیں آ رہی کہ عمر اللہ کھڑے کیوں ہو گئے دھوپ میں۔ تو کسی نے پوچھا، امیر المومنین آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پوری فوج کو تکلیف ہو رہی ہے اور لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تو عمر اللہ نے فرمایا کہ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آتا تھا، میرا والد خطاب مجھے اونٹ چرانے بھیجتا تھا، اور اس وادی میں اپنے اونٹ چراتا تھا۔ اب مجھے اونٹ چرانے کی سمجھ نہیں تھی، تو میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تھے، اور میرا باپ مجھے کہتا تھا، عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں
جب اسلام سے پہلے عمر کو اونٹ چرانے میں نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں عزتیں عطا فرماتے ہیں قرآن مجید میں سے۔ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ظاہر میں تو یہ بندہ قاری نظر آتا ہے، لیکن جب قرآن کے ساتھ محبت پیدا کر لیتا ہے تو اس کا اپنا حکم بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، ہم اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ جو فرد قرآن مجید کے ساتھ نقشی ہو جائے گا وہ فرد عزت پا جائے گا، اور جو قوم نقشی ہو جائے گی وہ قوم عزت پا جائے گی۔ ہم اگر من حیث القوم اگر چاہیں کہ عزت ملے تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ نقشی ہونا پڑے گا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا پڑے گا۔ یہ عجیب نسخہ اللہ کے عظیم سے دنیا میں لے کر آیا ہے، یہ نسخہ شفا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ نسخہ شفا ہے، نسخہ ہدا ہے۔ جو پڑھے گا اللہ اس کی باقی بیماریوں کو ختم کر دیں گے اور ان کے سینے کو دل کو پاک کر دیں گے روحانی بیماریوں سے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ قرآن اقرأ وربک الاکرم، اے بندے تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر باطن کو نکھار دے گا۔ تو اس لیے اگر قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہمیں بالکل پرواہ نہیں کسی چیز کی، اللہ عزتیں بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، اللہ دنیا کے اندر سرخروئی بھی عطا فرمائے گا۔ بہت سارے احباب بیت کے لیے بھی تشریف لائے ہیں، یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھا دے گا، آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، 1 پارہ۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یاد وال۔ اور پانچواں عمل ہے کہ صبح شام مراقبہ 15-20 منٹ کے لیے کرنا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا کرے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا لگا کے بیٹھ جایا کرے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 میرا دل کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے۔ جزاکم اللہ۔